جب میاں بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے. منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. غسل جنابت کا مسنون طریقہ یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے. یعنی استنجا کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے جبکہ پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا چاہیے. پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے. اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے. یعنی پورے سر کی سکن اور بالوں کی جڑیں اچھی طرح ویٹ ہونی چاہیے، دھلنی چاہیے. 3 لپ پانی سر میں ڈالتے، یعنی 3 times ایٹ لیسٹ سر پہ پانی پور کرتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہا دیتے. آخر میں پھر پاؤں دھوتے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. پاؤں دھونے کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ کچی زمین ہوتی تھی اور نہاتے وقت پانی جب زمین پہ پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤں پنڈلیوں تک آ جاتے، تو اس سے آخر میں پھر پاؤں دھو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے. تو ترتیب کیا ہوئی؟ پہلے دونوں ہاتھ دھونا. ہاتھ کیوں دھونے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ہاتھ اگر کسی بھی ناپاک چیز کو لگے ہیں تو ہاتھ صاف کر لیے جائیں. اور صاف کرتے وقت برتن کے اندر ہاتھ ڈال کے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے، بلکہ برتن کو انڈیل کر اس سے پانی لے کر ہاتھ دھوئے جائیں گے. ہاتھ دھونے کے بعد استنجا، اور استنجا کرنے کے بعد پورا وضو. وضو کرنے کے بعد سر کے اوپر اچھی طرح پانی بہانا، اس طرح کے بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں. کوئی اگر چیز ایسی لگی ہوئی ہو کہ جس سے سکن تک پانی نہیں پہنچتا تو اس چیز کو کھرچنا اور صاف کرنا ضروری ہے. مثلا اگر چنگم لگ گئی ہے کہیں یا کوئی اور پینٹ لگ گیا ہے تو سکن سے اس کا ہٹانا ضروری ہے تاکہ سکن تک پانی پہنچے. اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیا اور پھر آخر میں پاؤں دھو لیے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں، یعنی چٹیا وغیرہ ساری کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لپ پانی اپنے سر میں ڈال لے پھر غسل مکمل کر لے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے بال دھونا ضروری نہیں، بلکہ سر کی سکن اور جڑیں بھگونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہیں رہنی چاہیے. نیل پالش یا کوئی دوسری ایسی چیز جو جسم تک پانی نہ پہنچنے دے، اسے دور کیے بغیر غسل مکمل نہیں ہوتا، یعنی پاکی حاصل نہیں ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کی شکایت تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں. جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو استحاضہ کا جو سورس ہے وہ حیض کے سورس سے مختلف ہے. استحاضہ ایسے جیسے جسم کے کسی بھی اور حصے سے خون نکلنا. استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کرنا چاہیے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور استحاضہ کی شکایت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو. چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نماز سے مراد دوبارہ حیض سے پاک ہو کر نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا اس کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے ٹائم پہ غسل کرتی تھی. غسل حیض کا طریقہ یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے نہانا چاہیے اس کے بعد. تو آپ نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو.
یہ بیری کے پتوں کی ضرورت اس لیے کہ اس دور میں صابن کی ایسی صورت اور قسمیں موجود نہ تھی. مراد جس سے یہ کہ اچھی طرح صفائی حاصل کرنے کے لیے کہ سب میل کچیل دور ہو جائے، اس پانی سے نہاؤ، پھر سر پہ پانی ڈالو. یہ مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں جہاں نجاست ہے اچھی طرح جسم کو مل کے دھو لو، پھر سر پہ پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ. پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو. یعنی جسم سے ساری اسمیل دور کرنے کے لیے کیا کرو؟ روئی کو خوشبو لگا کر اسے جسم پر لگاؤ تاکہ خون کی ساری نجاست کا اثر اور اسمیل اور گندگی دور ہو جائے. آج کے دور میں بھی اگر ایسا کیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن صابن وغیرہ بھی خوشبودار جو ہوتا ہے اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ اسلام پاکیزگی، طہارت، صفائی ستھرائی اور خصوصاً ایک عورت سے اچھی اسمیل آنے کی طرف کتنا متوجہ کرتا ہے. بہت سے ازواجی زندگیوں میں جھگڑے محض اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنی کیئر نہیں کرتی، اور خصوصاً جو نجاست سامنے نظر نہیں آتی اس کے بارے میں بہت کیئر لیس ہوتی. تو یہ چیز درست نہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مسئلے میں کتنی حیا ہے لیکن اس کے باوجود اچھی طرح کھول کے بات سمجھائی تاکہ کوئی بھی ابہام نہ رہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، روئی کے پھاہے سے پاکی کس طرح، یعنی کاٹن بڈ سے کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، پاکی حاصل کرو. یعنی اب آپ اس سے زیادہ اور کیا ڈیٹیل بتاتے؟ یعنی اٹس انڈرسٹوڈ کہ روئی کے اوپر خوشبو لگا کے جسم کے اس حصے پہ لگاؤ کہ جہاں نجاست کے اثرات رہے ہیں تاکہ وہ سب کچھ دور ہو جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگاؤ. پھر حضرت اسماء نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے پانی سے اچھی طرح استنجا کرو، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی باتیں پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی. اسے مسلم نے روایت کی ہے. عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری ہے، کیونکہ بعض ممالک میں خواتین کے بال، مثلا افریقن کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا، اتنے تھک ہوتے ہیں کہ آسانی سے انگلی ان میں سے نہیں گزرتی، اور بعض چوٹیاں اس طرح جیسے ہمارے ہاں فرنٹیئر کے علاقے میں اتنی باریک باریک بالوں سے بنائی بھی ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں پھر ان کے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اس طرح چپکا بھی دی جاتی ہیں کہ جس سے سکن تک پانی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا. تو ایسی صورت میں پھر ان مینڈیوں کو کھول دینا چاہیے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے کھول دیا کروں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، سر پر 3 لپ پانی ڈال لینا کافی ہے اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیض کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بال کھول لو اور غسل کرو. اسے ابن ماجہ نے روایت کی ہے. ینگ تھی، ان کے بال ہو سکتا بہت تھک ہو. حضرت ام سلمہ ایجڈ تھی، 4 بچوں کی ماں تھی، بال ایک ایک بچے کے بعد جھڑتے گئے اور ہلکے ہو گئے، اس لیے ان کے لیے کافی تھا کہ وہ پانی ڈال لیں. لیکن حضرت عائشہ کو آپ نے کچھ اور بتایا، اس لیے کہ ان کے بال تھک ہوں گے. غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. یعنی غسل اور طہارت کا تعلق پراپر طریقے سے ہے کہ پانی پورے جسم کو پہنچ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے. زبان سے کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں. جمعے کے روز غسل کرنا مسنون ہے، پسندیدہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، کیونکہ ایک بڑی گیدرنگ ہوتی تھی اور اس میں لوگوں کو ایک تکلیف ہوتی تھی پسینے وغیرہ کی بو سے، جب تک کہ دوسرے صاف ستھرے ہو کر نہ. ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم کر دیا، لیکن بعد میں جب لوگ عادی ہو گئے تو پھر اس کے بعد اتنی سختی نہیں کی جاتی تھی. غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اسی لیے اجتماعی حمام جس میں بہت سارے لوگ مل جل کر نہائیں یا
سوئمنگ کریں یا پھر کسی بھی سی سائڈ پر بکنیز پہن کر اچھل کود کریں تو یہ درست نہیں. عورت کے لیے کسی دوسری عورت کو اور مرد کے لیے کسی دوسرے مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا سطر نہ دیکھے، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے 1 مد پانی نصف لیٹر سے کچھ زیادہ، ½ لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ، اور غسل کے لیے 1 سا پانی تقریباً 1 لیٹر سے 5 مد پانی تقریباً 3 لیٹر تک استعمال کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. جی ہاں، ہم تو بالٹیاں اور ٹب بہا دیتے ہیں، ٹینک خالی کر دیتے ہیں، ٹینکرز منگواتے ہیں. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہی بات کہی تو آپ نے فرمایا، خواہ تم دریا کے کنارے ہو پھر بھی ضرورت پہ استعمال کرو. آج آپ دیکھیں کہ کس قدر یہ پرابلمز ہو رہے ہیں وسائل ریسورسز کے مس یوز کرنے کی وجہ سے، جتنی پولوشن ہو رہی ہے اور جتنا نقصان ہو رہا ہے. اس میں ضرور کوئی حکمت ہے. چلیے ہم اگر اتنا نہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ تو بچت کر سکتے ہیں، کوشش کرنے پر ہو بھی سکتا ہے. ایسا ہے کہ ہمارے ہاں عادت کیا ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ لگاؤ، برش کو آہستہ آہستہ ٹیپ کھول دو، وہ کھلی رہے، آپ برش کرتے رہیں، شیشہ دیکھتے رہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہو، کھلی ہے. تسلی کیا ہے کہ اب جب ایک دم ضرورت پڑے گی تو کھولنی نہیں پڑے گی. اچھا اسی طرح اگر آپ نے چولہا جلا دیا ایک دفعہ تو کھلا رہے، گیس جلتی رہے، دوبارہ پھر ایک تیلی ضائع ہوگی. یا یہ کہ اب کون ماچس کھولے اور اس میں سے یا لائٹر آن کرے، پریس کرے اور اس میں اٹھائے اور لگائے. تو بہتر ہے کھلا رہے، جتنی دیر 2 4 5 گھنٹے کچن میں کام ہو رہا ہے بس جل رہی ہے گیس. تو یہ سب چیزیں اسراف میں آ جاتی ہیں. ایسا کرنا جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے حق کو مارنا ہے. پھر اسی طرح باتھ روم میں کوئی نہیں، بس بجلی جلتی رہے، اس لیے کہ پھر کبھی جانا پڑا تو پھر کون بٹن آن کرے گا. تو اس سے آپ دیکھیں کہ بے وجہ ایک تو بل پے کرتے ہیں آپ، دوسری بات یہ ہے کہ ریسورسز ضائع ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں پہلے ہی بجلی کی کمی ہے، بہت سے گاؤں دیہات وغیرہ کو بجلی کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ بجلی ہے نہیں. اسی طرح بعض اوقات لوڈ شیڈنگ ہو جاتی. کیوں کرنی پڑتی ہے لوڈ شیڈنگ؟ اس لیے کہ ہم احتیاط سے استعمال نہیں کرتے. تو ہر چیز اپنی ضرورت اور حد کے اندر ہو تو وہی بہتر ہے. مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ غسل شروع ہونے سے پہلے سب کچھ استنجا بھی کر لیتے، وضو بھی کر لیتے اور پھر صرف پانی بہاتے تھے. اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور حاکم نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ تصور ہے نا کہ سر سے دوپٹہ اترا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا یہ ہے کہ اگر کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو کپڑے چینج کرنے سے اور سر کے دوپٹہ اترنے سے وضو نہیں جاتا، اور اس کے لیے یہی دلیل ہے. جی پسندیدہ یہی ہے کہ ہر کام میں دایاں طرف استعمال کیا جائے. اسی طرح نہاتے وقت اگر جیسے بازو پہ صابن لگا رہے ہیں تو پہلے رائٹ سائڈ پہ لگائیے، ہاں پھر دوسری طرف آ جائے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پہلے اگر ہاف اوپر والے کو اگر آپ پہلے دائیں اور پھر بائیں پہ کر لیا، پھر دائیں ٹانگ اور بائیں اس پہ کر لیا، یا سارا اوپر سے نیچے تک رائٹ پہلے کر لیں پھر پورا لیفٹ کر لیں، تو جیسے بھی آسانی ہو. ایک بات یاد رکھیے، اس میں بڑی آسانی رہے گی آپ سب کو کہ ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، جنابت، اور اسی میں جنابت کی 2 بڑی وجوہات ہیں، انٹرکورس اور احتلام. یہ جنابت میں آ جاتی ہیں دونوں چیزیں، ٹھیک ہے. یہ